بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا کل کا ایک متنازع انٹرویو، جس کے بعد بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ کابینہ کے اراکین نے تجویز پیش کی ہے کہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ کیا بغاوت کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ اور معاملہ ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ترکی کے واپسی کے بعد کہ کیا ہوگا، اس معاملے پہ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنی راہداری ضمانت آج پشاور ہائی کورٹ سے کرا لی ہے اور اطلاع یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی معاملہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا کہ ایک بار پیٹرولیم کی مصنوعات کے بعد بجلی کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ کیا گیا ہے، اس پر مہنگائی کا بوجھ عوام پر لادا گیا ہے۔ کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ دوسری جانب خبر ہے چین سے کہ انہوں نے اپنا قرضہ جو ہے وہ اس کو ری شیڈیول کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے پروگرام کے اندر کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد سے سود سے متعلق جو قوانین ہیں وہ آج سے جو ہے وہ کالعدم قرار پائی 1 جون سے۔ کس طریقے سے اب معاملہ چلے گا اس پہ کریں گے بات، اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر نظر ڈالیں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب کل عمران خان صاحب نے جو بیان دیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی وزراء اعظم اقتدار سے فارغ ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی تقریر، عمران خان صاحب کا کل ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو، ایک لمٹس کراس کیوں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ادارے ہی نشانہ کیوں بنتے ہیں اقتدار کے بعد کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے واپس لاؤ۔ پہلے تو عمران خان صاحب کے جس بیان جو ہے نا، اس کو اگر ہم پورا اس وقت تو پتہ نہیں چلا، لیکن بہت دفعہ چل چکا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک انالیٹیکل صورتحال کے اندر کہا ہے کہ پاکستان جو ہے لیڈ کر رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف۔ اگر ڈیفالٹ کی طرف لیڈ کیا گیا تو پھر جب لینڈرز ہوتے ہیں وہ آپ سے اپنی ٹرمز نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ جب ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو کچھ آپ کے پاس دینے کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آتے ہیں۔ دینے کے لیے آپ کے پاس یا تو کوئی ریزروائر ہوں، کوئی فارمز ہوں، کچھ منرلز ہوں، کوئی تیل نکلتا ہو، آپ کے پاس لے دے کے ایک نیوکلیر رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نیوکلیر پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی ہوگی، اور پاکستان آرمی ہوگی تو اس کا ایفیکٹ سٹنلی پاکستان پہ بنے گا۔ اور یہ سینیریو جو ہے یہ اکیلا عمران خان نے، دنیا کے ہر بندے نے تقریباً اس کے اوپر گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ اچھالا گیا ہے، ظاہر بات ہے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہر وقت ہم جیسے اچھالا گیا ہے نہیں، ارد گرد گفتگو ہوئی ہے نا بہت زیادہ، کیونکہ اس سے پہلے بے شمار لوگوں نے گفتگو کی۔ ایف ایم اسیسینیٹڈ بھٹو کی نکال لیں، انہوں نے لکھی ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں بے نظیر کے زمانے کی گفتگو نکال لیں، پھر اس کے بعد باقی نواز شریف صاحب کی تو نکال لیں، بے نظیر کی جو ہلاکت کے بعد کی صورتحال نکال لیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، پاکستان کی پالیٹکس جو ہے بڑی تکلیف دہ پیریڈ سے گزر رہی ہے اس وقت، اور اس تکلیف دہ پیریڈ میں ایک بات لوگوں کو بڑی آرام سے انڈرسٹینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو چکی ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ بڑی شاندار قسم کی تبدیلی ہے جس کے اندر 100 سال پرانے دشمن جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں، 200 قتل کرنے والے جو ہیں ایک میز پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ اس ملک کی تقدیر سنوار بھی سکتے ہیں، تو اس ملک کی تقدیر کیوں سنواری نہیں گئی؟ کیا یہ خود بیٹھے ہیں؟ اگر یہ خود بیٹھے ہیں تو پھر ان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں کہ آپ اس ملک کے لیے کالا باغ ڈیم کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس ملک کے اندر اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس ملک کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس ملک کے 1 سال کے مفاد۔ اور اگر ان کو کسی نے بٹھایا ہے تو پھر ان بٹھانے والوں کو بھی آتا ہے کہ کیا آپ ان کو بٹھا سکتے تھے اس وقت، تو باقی عرصے میں آپ نے کیوں نہیں بٹھایا؟ دونوں سینیریو سامنے، اور لوگ بڑی آسانی سے، میں بتاؤں یہ بات بتانی چاہیے کہ لوگ بڑی آسانی سے، اور یہ مقبول جان کنکلوژن پہ بیٹھا ہے، کوئی آسمان سے اترا ہوا دماغ نہیں ہے، ایک عام آدمی کا بھی دماغ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے بڑی تکلیف دہ صورتحال۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے عمران خان صاحب کانسٹیٹیوشن ساتھ پلے کر رہے تھے کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مثلا آپ کہہ دیں کہ 12 بجے کورٹ لگی تھی، لیکن چونکہ سوری صاحب نے اس پیریڈ کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کانسٹیٹیوشن کا سہارا لے کے پلے کرنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرف آ جائیں، وہ پہلے کرتے تھے گورنر کا چارج نہیں لینے دینا، یہ نہیں کرنے دینا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟
اب حمزہ شہباز کی اقلیت کو آپ نے قائم رکھنا ہے. آپ ان کے 5 نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے بندوں کو, کیونکہ جس نے نوٹیفیکیشن کیا وہ اقلیت میں چلا جائے گا. ایک بندہ ان کا ریزائن کر چکا ہوا ہے. یہاں پر وہاں پر اوپر جتنے بھی سینیریوز ہیں آپ کے الیکشنز کے, کل الیکشن کمیشن کہتا تھا سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہ ہم 7-8 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے. اچھا, آج سپریم کورٹ کہتا ہے ہم تو کل کرانے کو تیار ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر اس سے خرابی کس کو ہو رہی ہے, بدنامی کس کی ہو رہی ہے, پاکستانی پالیٹکس کی ہو رہی ہے. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ اتنی ذمہ دار جگہ پر بیٹھنے کے بعد اس قسم کے بیانات نہیں, میں تو چونکہ خود اس قسم کا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں؟ میں تو خود چونکہ اس قسم کا انالیسس کر چکا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک وارننگ کس قوم کو دینی چاہیے. اگر آپ نے وارننگ نہیں دی تو آپ مارے جائیں گے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک فیصلے نہ کیے تو آج اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس بات پر یکسو ہو جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کل عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دے, نہیں عمران خان کا تعلق میں اپنے وہ تو یہ کہتے ہیں ٹھیک فیصلے, عمران خان کا تو یہی ہے نا. عمران خان کا تعلق ہی نہیں. اس وقت کنسنسس کیا مانگا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر جمہوری نظام کا ایک حل ہوتا ہے یار الیکشن کروا دو, پبلک کو نیا مینڈیٹ لے لو. اچھا, کوئی اور تو عمران خان کیا کہہ رہا ہے, گورنمنٹ تو نہیں مانگ رہا, تو الیکشن کراؤ. حکومت ہے, اس کی مرضی ہے, پوری مدت پوری کر کے کرا دے. مدت کی بات نہیں ہوتی جب کرائسس بلٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بیساکھی کے بغیر کھڑی ہوئی ہے؟ یہ انتہائی بیوقوف سوچ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دیا, حمزہ شہباز, آج پنجاب گورنمنٹ میں حمزہ شہباز کی حکومت گر جائے, فیڈرل گورنمنٹ اسٹینڈز نو ویئر. اچھا, شہباز شریف 1.5 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہو جاتا ہے. صرف اگر پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت نہ ہو, سندھ میں اس کی حکومت نہیں, کے پی کے میں اس کی حکومت نہیں, بلوچستان جس قسم کی صورتحال ہے 1.5 کلومیٹر کا وزیر اعظم رہ جاتا ہے. اتحادیوں کی حکومت ہے ساری, اتحادیوں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات, اتحادی جزاک اللہ, جزاک بالکل اللہ, آپ نے آپ کی درستگی کا شکریہ. ٹھیک ہے, وہ امریکن جس وقت وہاں لڑے تھے نا, اس میں انہوں نے مارا تھا نا اس جیپنیز کو, ہیروشیما ناگاساکی, وہ بھی کہتے تھے اتحادی افواج نے مارا ہے, وہ بھی امریکنز کا نام نہیں آتا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے عثمان صاحب, آپ نے اس سارے سینیریو کے اندر قوم کو کنفیوژن سے نکالو, اور قوم کو کنفیوژن سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ قوم کے اندر ہم تو پہلے دن سے کہتے آئے ہیں, عمران خان جب موجود تھا اس وقت بھی کہتے تھے الیکشن کروا لو, کہ بھائی ایک آپ کی ڈاؤن فال ہو رہی ہے. اور سب سے اچھا مشورہ زندگی میں اگر کوئی شیخ رشید کا مجھے لگا تو یہی تھا کہ الیکشن میں چلے جاؤ, کہ اگر آپ چلے جاؤ گے تو آپ بچ جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیگول کیا کرتا تھا, جیسے سمجھتا تھا کہ میری پاپولرٹی کم ہونے لگتی ہے یا کوئی مسائل بن جاتے ہیں, فوراً چلا جاتا کہ الیکشن کروا لو. وہ یہاں تک اس نے کرتا تھا کہ 51% ووٹ دیتا, تب بھی وہ نہیں آتا تھا. اسی طرح برطانیہ میں کیا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا, وہ کہتے جاؤ. آپ نے مجھے, آپ خود سوچیں, بریکسٹ میں ہارا ہے, وہ بریکسٹ میں ہارا ہے, اس نے کہا مجھے ووٹ کم ملے, میں واپس جا رہا ہوں, الیکشن میں چلے جاؤ. جمہوریت میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے, لیکن کیوں نہیں جایا جا رہا؟ چلے یہ تو سیاست ہو گئی. چیئرمین نیب صاحب کا عہدہ مکمل ہوا آج, میں ان کو ٹرائی کر رہا تھا, فون بند ہے. جسٹس جوید اقبال صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست رہے. اوور آل نیب کو بڑا متنازع کہا گیا پورے 4.25 سال میں کہ جی جانبداری کا مظاہرہ کیا. نیب کی 4.25 سال کی کارکردگی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان کے دور میں؟ زیرو. اس کی ایک وجہ ہے, نیب کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہا, اور پاکستان کا نہ عدالتی نظام انڈیپینڈنٹ ہے نہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب, پھر مثال پھر بات ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ایک خاص لیول پہ آپ بولتے ہو, سارے کرتے ہو. میں نے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں کہ مشرف کے زمانے کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو خاص طور پہ ان کے کیسز بنا کے چھوڑا, اور ذاتی مثال بھی تھی کہ ایک وزیر اعلیٰ کا کیس خود مجھے فائل پڑی تھی, وہ فائل غائب کر کے اس کو کیا گیا. اس کے بعد میں بھی یہی چلتا رہا, کبھی کبھی. ابھی آپ دیکھ لیں, سب سے بڑے کیسز جو ہیں وہ زرداری کے اور نواز شریف کے چلے تھے نا. زرداری صاحب جس گورنمنٹ میں آئے ہیں تو قمر زمان ہوتے تھے یہاں پر. آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کی اوریجنل ریکارڈ غائب ہوا ہے نیب سے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا کیس تھا, ٹیکنا کا کیس, نیکلس کا کیس, سوئز اکاؤنٹ کا کیس. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کیس کے اندر ایک خط نہ لکھنے کے اوپر وزیر اعظم کہے کہ میں نہیں لکھتا ہوں خط, بھائی وار دی, قربان کر دی زرداری صاحب کے اوپر اپنی وزارت عظمیٰ. یہ ملک ہے
کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی بندہ جو ہے اصول کی گفتگو کرے گا؟ آج واجد شمس حسن مر گیا، ریکارڈ پہ ہے کہ وہ پورے کا پورا اس نے کیس اٹھایا اور لے کے کاغذ لے اٹھا کے چلے گیا۔ یہاں آ جائیں آپ، مجھے پاکستان کیا دنیا کی عدلیہ کی تاریخ مجھے بتا دیں، کئی دفعہ اس پہ پروگرام کیا ہے کہ ایک آدمی جو کہ اپنی کنوکٹڈ سزا جو ہے وہ بھگت رہا ہو، اس آدمی کے لیے یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یورپ کا ہسپتال جیل منتقل کیا جائے، لیکن بندہ جیل سے باہر منتقل نہیں کیا۔ یہ ایک نیب نے کیا ہے، نیب نے تو نہیں کیا۔ آپ سوچیں کہ یہ 6 مہینے 7 مہینے سے یہ جو پیشیاں ہو رہی ہیں آ رہی ہیں، یہ عدالتی نظام جو ہے یہ کس کے زیر اثر ہے؟ پاکستان میں نیب کی خرابی نہیں ہے، پاکستان نے پورا نظام عدل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ میرا بیٹا مفرور ہو اور اس کی میرے ساتھ تصویر آ جائے، پولیس مار مار کے میرا چہرہ سجا دے گی، پولیس میرے گھر میں گھسے گی، مجھے جوتے مارے گی، مجھے لے کے جائے گی۔ پاکستان کا کوئی بھی عام شہری اس کا بیٹا مفرور ہو، اس کے ساتھ تصویر نظر آ جائے، آج نظر آتی ہے تصویر کہ نہیں نظر آتی اخباروں میں؟ صحیح ہے۔ میں یہ نہیں کہتا علاج کیا ہے عثمان صاحب، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تصویر، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم از کم لا کا احترام کرتے ہوئے نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ ان کے لیے تو بڑا آسان فارمولہ ہے نا کہ یہ تو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، اور اس کا تو یہی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ آپ وزیر اعظم اسمبلی میں پاس کرو قانون کھڑے ہو کے کرنا چاہیے کہ وہ تمام سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں، اور آئندہ بھی کسی سیاستدان کے اوپر مقدمہ نہیں بنے گا، بے شک وہ قتل کرے، بے شک وہ چوری کرے، بے شک وہ زنا کرے، کچھ کرے۔ عثمان صاحب یہ سیاسی مقدمے نہیں ہیں، آپ پیس کر دیں کہ ایک آدمی جس کے پاس 1 لاکھ ووٹ ہے وہ ایم کیو ایم کی طرح بھتہ خوری کرے، وہ خاص طور پہ جلا دے 450 بندے، اس کے اندر کیا نام ہے اس کا فیکٹری کے اندر، بلدیہ فیکٹری کے اندر، اس پہ کیس نہیں بن سکتا؟ بڑے آرام سے کہتا ہے میں سیاسی کیس ہے میرے پر۔ چودھری غلام حسین جو ہے وہ ایم این اے ہوتا تھا، وہ ڈائریکٹ فائر کرے لیاقت باغ کے اندر، بندے مارے، ولی خان اپنی لاشیں اٹھا کے وہاں چلا جائے، سیاسی کیس ہے۔ ڈاکٹر نذیر کو مار دو، سیاسی کیس ہے۔ خواجہ سعد رفیق کے باپ کو مار دو، سیاسی کیس ہے۔ تمیز تھوڑی سی ہوتی ہے کسی نہ کسی سیاست کے کیس کے اندر، باقی چیزوں کے اندر یا تو آپ پاکستان کے اندر لا خارج کر دو، کوئی بھائی یہ غریب آدمی کا کیس ہے، یہ غریب آدمی پہ چلیں گے، اور یہی مسئلہ ہے۔ یہی مسئلہ صرف ایک ہے، سمپل سی بات ہے، یہ قوم بڑی کنفیوز ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے مجھے جو ملتا ہے کہ جس کے نروز ٹینس نہیں ہے۔ اچھا، انتہائی تکلیف میں، اوپر سے آپ مہنگائی کے، مجھے تو ایک فکر ہے، جہاں سے میں جاتا تھا رستے میں وہ آپ کے گھر کے پاس نہیں کلفی والا، اسے میں 60 روپے کی کلفی خریدا، کل وہ 70 روپے کی ہوگی۔ اچھا، 10 روپے کلفی بڑھ گئی۔ کلفی کھانا چھوڑ دیں۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے سود سے متعلق فیصلے کے بعد 1 جون کے بعد سے سودی قوانین جو ہیں وہ کالعدم قرار پائے ہیں، اس میں کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں، گلشن کا کاروبار اس وقت چل کیسے رہا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کو ہے ممتاز ماہر معاشیات ہیں جناب شہزاد شوکت صاحب، ان سے بھی تفصیل لیں گے، پٹیشنر بھی تھے اس کیس کے حوالے سے۔ اور یہ صاحب 1 جون آخری تھی، اپیل جب تک نہیں کرتی حکومت تو یہ میں بتاتا ہوں کہ 3 ٹائم لائنز اس میں دی ہیں۔ پہلی انہوں نے جو ٹائم لائن دی ہے یہ 133 to 136 جو پیرا ہے ججمنٹ کا، خاصی بڑی 316 صفحات کی ججمنٹ ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں یہ؟ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پروویژنز آف دا لاز اور لاز ڈکلیئرڈ ایز ڈیلیٹڈ شیل سیز ٹو ہیو افیکٹ فرام 1 جون 2022۔ سیز ٹو ہیو افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان پر عمل درآمد روک دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈائریکشن ٹو دا اسٹیٹ بینک امینڈ لیجسلیشن بائی دسمبر 31، 2022۔ یعنی اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اس کو امینڈ جو کرنا ہے وہ اس کو اگلے 6 مہینے 7 مہینے کے اندر آپ اس کو امینڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ود ان دا نیکسٹ 5 years ٹو ایلیمینیٹ ربا کمپلیٹلی بائی 31 دسمبر 2027۔ یعنی وہ لا آپ اس طرح کا بنائیں گے کہ آہستہ آہستہ کیسے ہم ربا، لیکن اس وقت جو قانون ہیں وہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم کر دیں۔ اس میں پھر راستے بس اسٹیٹ بینک کو دیا ہے، نہیں اب عملہ کیا ہے؟ مثلا اگر کسی نے سود پہ گاڑی لی ہوئی ہے، بٹ اس وقت اگر آپ آج کے بعد کیا ہوگا؟ آج کے بعد نہ وہ سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، قانون ختم ہو گیا نا۔ کیا کریں؟
قانون ختم. اب اس کا الٹرنیٹو دیکھنا, یا تو اس کو کہتے ہیں, ان کو دو الٹرنیٹو دیے انہوں نے, یا تو اس کو آپ فوراً اسلامک بینکنگ میں کنورٹ کر دیں, وہ ایک دفعہ دوبارہ معاہدہ ہوگا سب کچھ. اب یہ شہزاد شوکت صاحب جو ہیں, یہ ایک تو میں تعارف کرا دوں, یہ لندن سے یہاں آئے ہیں, بہت زبردست, بہت بڑے ایکسپرٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, اور خاص طور پہ اس پٹیشن کے اندر انہوں نے گھنٹوں اس کے اوپر دلائل دیے ہیں, اور بڑی دلیل سا, اور جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل سسٹم کے حساب سے اس کو سمجھایا ہے, اور اس کے اندر جو فلاز ہیں جو رہ گئے ہیں, اور جو ہمارے کچھ اسلامک بینکنگ کے ایکسپرٹ نے خراب کیا, اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج جو ہے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کیوں ہے اس کے. جی السلام علیکم شہزاد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور یہ صاحب ماشاء اللہ. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج تو یہ جو 30,000 ارب کا قرضہ لیا ہوا ہے, ہمارا پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے لیا ہوا قرضہ, اور اس پہ جو قسط ادا کرنی تھی, آج کے بعد اس کی قانونی حیثیت کیا بنے گی, اور یہ اتنے ریلیکس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یوں سمجھتے ہیں یہ قانون جیسے پاس ہی نہیں ہوا, نہ کوئی اس پہ اپیل میں جا رہا ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. جی بالکل سر, اس میں یہ کہ اس وقت جو سچویشن ہے 30,000 ارب پاکستانی ڈپازٹ ہولڈرز کا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. ڈیفینیٹلی وہ بینکنگ سسٹم ہے جس کے تھرو پاکستانی گورنمنٹ اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے, اور اس پہ ڈیفینیٹلی 12 سے 14% کے درمیان یہ ایوریج, اگر ریٹ آف انٹرسٹ کریں تو یہ ایوریج 3,500 3,700 ارب سود بنتا ہے ٹوٹل گراس. لیکن اس میں چونکہ اسلامک بینکنگ کا پورشن ہے تو اس کو اگر 50-50 بھی کر لیں تو 1,500-1,700 ارب کا ایک بینیفٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. اس کے دو پکچرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستانیوں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو 30,000 ارب ہے نا, اب وہ اس پہ سود نہیں دیں گے ایز پر ربا ڈیسیژن, کیونکہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ 1 جون کے بعد. سر بجٹ بہت اچھا بن جائے گا, مفت میں گورنمنٹ کو اتنے پیسے مل گئے. جی لیکن اس کا نقصان بھی ہے نا, اور یہ سب اس کا نقصان ہے. اس کا نقصان یہ ہے, کہ کل کو کوئی بینک ان کو ڈپازٹ دے گا نہیں, ان کو لون دے گا نہیں. اب ایک طرف فائدہ ہے کہ اگلے بجٹ میں 3,000 ارب کی سیونگ ہے, لیکن وہ ان کو آلٹرنیٹ چاہیے. اب آلٹرنیٹ کیسے ان کو مینیج ہوگا؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں. یا تو فیڈرل شریعہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جتنا انٹرسٹ ہے وہ ربا ہے, اور وہ 1 جون کے بعد اس کے اوپر کوئی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ انلیگل ہے, اور 6 ماہ دے دیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹو امینڈ لاز. لیکن ایک ایکسیپشن دے دی. ایکسیپشن یہ دے دی کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سیکشن 22 کے تحت آپ اگر کوئی لینڈنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اجازت ہے. یہ ایکسیپشن ہونی نہیں چاہیے تھی بہرحال. لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ ایکسیپشن دے دی کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو شریعہ بینچ ہے, جو شریعہ بورڈ ہے, اگر وہ کوئی ٹرانزیکشن اپروو کر دے اور اسلامک بینکنگ کے تحت ہے تو اس کے تحت بھی وہ لون لے سکتے ہیں. اب پیور انٹرسٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے, اس لیے جو پہلے قرضے لیے ہوئے ہیں انہوں نے 2 سال 3 سال کے اوپر, اس کے اوپر سود تو ان کی سیونگ ہو جائے گی جو 2,000 ارب سے پلس, یہ جو میری اسیسمنٹ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ 2020 اچھا ٹھیک اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی پیریڈ آئے گا جس میں انہوں نے ایک اسلامک بینکنگ کو راہ دے دی ہے, جو کہ ظاہر بات ہے اسلامک بینکنگ کو انہوں نے حلال تو قرار نہیں دیا, لیکن اس کو راہ کیسے دے دیا ہے کہ انٹرویننگ پیریڈ کے لیے؟ سر انہوں دیکھیں بہت ہمیں 3-4 دن 3-4 گھنٹے ایکسپلین کیا کہ اسلامک بینکنگ کے فلاز کو بھی اگر جو ہیں اس کو بھی ججمنٹ میں شامل کر لیتے تو ہماری سب کی جان چھوٹ جانی تھی اس سے. ٹھیک ہے, جو 3-4 فلاز ہیں جو لاجیکل بیان کیے گئے لیکن وہ بیان نہیں کیے گئے, اس میں لکھ دیا آرڈر میں آنریبل کورٹ نے وہ یہ لکھ دیا کہ آپ کے پاس, چونکہ چند مفتی حضرات نے یہ لکھا وہاں پہ کہا کہ 100% اسلامک نہیں ہے اسلامک بینکنگ. ٹھیک ہے, ہر مفتی اور کہتا ہے. اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے جی ہاں, اور اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے سر کہ اب آپ کے پاس ایسی پروڈکٹس ہیں جو 100% اسلامک نہیں ہے. فیصلہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو دوبارہ نیا کیس کر دے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میری اپنی رائے ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو ربا اور سیل کی ڈیفینیشن ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کے تحت آپ اس میں لکھ دیتے کہ ربا یہ ہے, سیل یہ ہے, ان دونوں کا ڈفرنس ہے. جو فتویٰ کریٹ کریں, جو ٹریڈنگ ٹرانزیکشن ہے اس کو اس رول کے تحت کریں تو آپ کی اسلامک بینکنگ حلال ہے.
اور جو آپ نے لینڈنگ کرنی ہے وہ پارٹنرشپ ہے, انویسٹمنٹ ہے, اس کو اگر آپ لائبلٹی جوائنٹ کرتے کریں تو آپ کی حلال ہے. آپ یہ کیا دو سمجھتے باتیں ہیں, main تھی اگر آپ اس کیا judgment میں آ سمجھتے جائیں. ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2-3 دن کے اندر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سارے بینکوں کو کہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اسلامک اس کے اوپر آ جائیں, جو کہ ناممکن لگتا ہے مجھ کو, اس لیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ پریکٹس کیسے کر سکیں گے. یہاں میں نے ججمنٹ میں دیکھا ہے ایران کی مثال دی ہوئی ہے, سوڈان کی دی ہوئی ہے, باقی چیزوں کی دی ہوئی ہے, تو کیا تو وہ آ جائیں گے؟ اور اگر نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیریڈ جو ہے اس کے اندر جو ویسے باقی ملک میں ہر جگہ کنفیوژن ہے, یہاں بھی چل رہی ہے کنفیوژن. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں سب سے بڑے اس وقت وکٹم بنیں گے کمرشل بینکس, ہاں اور کمرشل بینک ڈیفینیٹلی اپیل میں جائیں گے کیونکہ ان کے لاسز ہیں, انہوں نے ڈپازٹ ہولڈرز کو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے. اب یا تو وہ کہیں گے کہ جی ایز پر دس آرڈر وی کین ناٹ گیو یو انٹرسٹ. سو حل یہ ہے کہ انہوں نے بینکنگ اسلامک تو کرنی نہیں, اس لیے آپشن کوئی نہیں ہے بینکوں کے پاس کہ وہ اپیل میں جائیں. صاحب ایک تو یہ نا کہ ایک تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عام اکاؤنٹ ہے, ایک یہ ہے کہ جس نے فکس ڈپازٹ رکھا ہوا ہے وہ مہینے سے پیسے لیتا ہے, وہ مہینے کا گزارا کرتا ہے, کچھ نے پینشن رکھی ہوئی ہے, کس نے فلانا رکھا ہوا ہے, کس نے اور چیز رکھی ہوئی ہے, ان کی تو کمٹمنٹ ہے بینک کے ساتھ. آج کے دن اس قانون کے تحت بینک ان کی پینشن کے اوپر جو پیسہ رکھا پھر وہ بند کر دے گا, کہ آئندہ سے میں نہیں دیتا ہوں, فکس ڈپازٹ میں بند قومی بچت کی اسکیمیں ہیں, قومی بچت کسی میں سب ختم ہو سارے جائے گی. لوگوں نے پینشن کے جو گریجویٹی ہوتی ہے رکھی ہوتی ہے اس سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ختم, لیکن وہ تو چل رہا ہے, آج بھی پیسے لوگ نکلوا رہے ہیں, آج بھی پروفٹ آ رہا ہے, تو پھر رکاوٹ کہاں ہے, کالعدم کیسے ہو گیا؟ سر 22 پوائنٹس میں 33 لاز ہیں جن کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے, غلط ہے, اور اس میں سے 6 لاز ایسے ہیں جس پہ ایکسیپشن دے دی. وہ کون سے لاز 6 لا ایسے جس میں ایکسیپشن ہے. اس سر وہ ایک یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ہے, اور بینکنگ آرڈیننس ہے, اسی طرح ہاں جی بینکنگ آرڈیننس ہے, اور 4-5 اور لاز ہیں. سر وہ یہ ایکسیپشن یہ دی گئی ہے کہ اگر یا تو انٹرسٹ ورڈ ریموو کر دیں, آتھورائز کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں, ڈائریکشن دے رہے ہیں, ریزن دے رہے ہیں, انٹرسٹ ورڈ ریموو کر دیں, اور یہ جو پیمنٹ کر رہے ہیں فیوچر میں اس کا نام یا سروس چارجز رکھ دیں یا پروفٹ رکھ دیں, اور اس میں کہ اس کو اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 کے تحت آپ اس کو یا تو سیکشن 22 میں لے جائیں, یا آپ اس کے اوپر فتویٰ لے لیں کسی اسلامک بینک کا, اور اس فتوے کے مطابق آپ اسٹیٹ بینک سے اپروول لے لیں, تو پھر آپ یہ پیمنٹ کر سکتے ہیں, پھر یہ حلال ہو جائے گی. یہ ایک ڈسیپشن ہے یا ایک وے فارورڈ ہے یا ایکسیپشن ہے, یہ ویری انفارچونیٹ, دس از اے فیکٹ. چلیں جی, بہت شکریہ جی شہزاد صاحب, آپ تفصیل بتا رہے تھے, دیکھتے ہیں میرے کیا راستے نکلتے ہیں. وہ بہت پاورز ہیں سیکشن 22 کے تحت نا, اس کے تحت وہ اس کو کہہ دے گا کہ یہ سسٹم چلانا, اب یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ جو ہے وہ, اور جو لوگوں کے جو منافع ہیں ان کا کیا بنے گا, جس میں سارے اس پہ ہی وہ اپنی جمع پونجی لگائی ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو نیا میزائل سسٹم دینے کا اعلان کیا ہے کہ روس کے خلاف جنگ کے اندر کس طریقے سے اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, کشیدگی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ سب معاملہ حل ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا. نہ روس مکمل کیپچر کر پا رہا ہے, نہ یوکرین جو ہے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے. معاملہ ہے کیا؟ جنگ ختم ہوتی ہے, لمبی ہو گئی. 2009 میں رینڈ کارپوریشن کی ایک بہت بڑی رپورٹ آئی تھی, اور بار بار اس رپورٹ کا ریفرنس میں دیتا ہوں کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ 2008 میں دنیا کی اکانومی جو ہے ڈوب گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ دبئی میں بھی لوگوں کے پیسے ڈوبے تھے, تقریباً $6 بلین تو پاکستانیوں کے ڈوب گئے تھے. تو رینڈ کارپوریشن کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ امریکن اکانومی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ تقریباً $70 ارب اور $7 ٹریلین کے قریب ملا ملو کے کچھ تھا, وہ مانگے تھے اس نے وال اسٹریٹ نے بچنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ان کو 14 ٹریلین بھی 2 تار نہیں بچے گی, ایک ہی طریقہ ہے کہ امریکہ شوڈ انٹر ان 2 بگ وارس. اچھا, اور اس کے لیے انہوں نے 3 بڑے ملک بتائے تھے جن کے کہا تھا یہ پلی ہوئی گائیں ہیں, یہ جب جنگ ان کو ذبح کرو, حلال کرو ان کو. ایک انڈیا ہے, بہت پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے, بڑا کچھ آ گیا ہوا ہے. دوسرا چائنا ہے, اور تیسرا روس جو ہے. اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہاں پر اس نے ابھی نیوکلیئر پاور پہ بیچا ہے. انڈیا کے پھر انہوں نے اسٹڈی کی تھی, ان کے اختلافات اسٹڈی کریں. انڈیا میں کہا تھا 25-30 کروڑ مسلمان موجود ہیں, اور ان کی آپس میں ایک جنگ کی صورتحال ہو تاکہ پراکسیز کی صورت ہے. پھر انہوں نے کارپوریٹ کا پیسہ لگا کے, آپ کو یاد ہے کہ مودی کی کمپین جو ہے انٹرنیشنل کارپوریٹ میڈیا نے چلائی تھی,
چائنا کے اندر ایک اور ہے، دوسرے تیسرے ہیں ان کا چائنا، لیکن چائنا کے بارے میں سمجھتے تھے کہ انڈیا سے بھی لڑائی کرا جاتی ہے۔ روس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 47% رشین آرمی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، تتارستان کا ایشو ہے، باقی چیزیں۔ یہ دونوں چیزیں یہ کام تو نہ کر سکے، پھر انہوں نے بیسیکلی ہوا یہ کہ انہوں نے یوکرین اور کریمیا والا ایشو شروع کیا۔ یوکرین پہ انہوں نے جس وقت کرنا ہے وہ وہی کیا، جو جیسے رجیم چینج ہوئی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد روس کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے سمندر کا راستہ لینا چاہتے ہیں، اس نے کریمیا پہ قبضہ کر لیا۔ جیسے کریمیا پہ قبضہ کیا، اس کے پاس وہ 13 بندرگاہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے 5 جو ہیں روس کے پاس آ گئی جو امپورٹنٹ تھے۔ اب انہوں نے کیا کریں، اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم نے اس کو نیٹو میں شامل کرتے ہیں تاکہ اس کو تھریٹ پر یہ آئے۔ روس نے پرومپٹ ہو کے، جیسے پرل ہاربر میں ہوا تھا جاپان، انہوں نے جہازوں کو مارا تھا اور امریکنز آ گئے تھے، مارنے کے لیے آ گیا۔ لیکن ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ جو یورپ ہے نا وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہاں نہیں، یورپ سمجھتا ہے کہتا کہ پیسے لے لو، اسلحہ لے لو، ہاں سب لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یوکرینی خود لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یوکرینیوں کی ٹرینوں کی اچھا اتنا عرصہ ہو گیا، کوئی سیز فائر کی، صلح کی کہیں کوشش نہیں ہو رہی، کوئی نہیں، بٹھانے کو ایک تو تیار یہ ہے ہے، کہ چھوٹے موٹے سیز فائر ہوتے ہیں۔ رشیا نے جو اس کے پورٹ سٹیز تھے نا وہ لے لیے ہوئے ہیں۔ ایک اس کا ایکسس ہے اس کی طرف جو ہے کیف کی طرف، اپنا چرنوبل کے سے ہوتے ہوئے نکلتا ہے، جو بہت بڑا ملک ہے پولینڈ کے ساتھ سے ہوتا ہوا نکلتا ہے، وہ یورپ کو وہ اس نے ایکسس چھوڑا ہوا ہے کہ آ جاؤ جاؤ جاؤ۔ اب دیکھیں نا افغانستان میں تقریباً 2000 سٹنگر میزائل تھے، تو افغانستان کی جنگ جیت لی تھی انہوں نے۔ یہاں 5000 سٹنگر میزائل تھے۔ سٹنگر میزائل کی امپورٹنس میں بتاؤں کہ جس وقت افغان جہاد ختم ہوا ہے تو امریکی جو تھے وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ واپس لے کے آؤ۔ یہ ملا راکٹی جو ڈی سی کو لے کے گیا تھا زیارت والے کو، اسی لیے لے گیا تھا کہ سٹنگر میزائل اس کے سودا کر لیا تھا، انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے اس کو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کیا، وہ رہے نہیں، یہ ان کو ایتھنسٹی پہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ساری صورتحال میں چین کہاں کھڑا ہے؟ اچھا، چین کا ایک اور چیز کام کیا ہے، چین نے یہ کیا ہے کہ اپنی پوری توجہ اکانومی کے اندر بلڈ کر دیا کہ میں کہاں یہ جو پیسیفک ہے نا، بحر الکاہل جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں بڑے ملک بہت تھوڑے ہیں۔ مثلا چین کے اوپر سرحد اینڈ ہو جاتی ہے، آسٹریلیا ہے چھوٹا سا، نیوزی لینڈ ہے چھوٹا سا، فیجی آئی لینڈ ہے، میکروشیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے ان سارے جگہوں پہ نا کام شروع کر دیا۔ اب اس وقت نا فیجی میں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا 2-3 اور ایسے جزیرے ہیں جہاں ساری ایکسٹرا ٹرینیں جو ہے نا وہ چائنیز بچھا رہے ہیں، اور وہ پل بنا رہے ہیں جزیروں کے درمیان، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ، وہ اپنا چینیوں کا کاروبار اپنا چل رہا ہے، وہ دور دراز جا کے جاپان کے نیچے آگے، اور وہ جہاں جاپنیز کا انفلوئنس تھا، وہ جہاں اس کا وہ وہاں پر ان کا معاشی طور پہ۔ میں آپ کو بتاؤں 2008 میں گیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس بڑھائی تھی بہت بڑی چائنا میں، تو ان جزیروں سے کم از کم 25% جو بندے تھے انہیں جزیروں سے آئے تھے۔ تو میں سوچتا تھا آج سوچ رہا تھا کہ چائنیز کا ذہن کتنا ہے۔ ہاں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا کس طریقے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، یا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔